بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبر گیری کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کے اپنے رسیوں سے۔ یعنی آدمی اگر جانور کی حفاظت سے غافل ہو جائے اور وہ رسی سے نکل جائے تو بھاگ جائے گا، اسی طرح کلام پاک کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو وہ بھی یاد نہیں رہے گا اور بھول جائے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ ہو جانا در حقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے، ورنہ اس سے آدھی تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب محال ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالی شانہ نے اس کے یاد ہو جانے کو سورۃ قمر میں بطور احسان کے ذکر فرمایا اور بار بار اس پر تنبیہ فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر رکھا ہے، کوئی ہے حفظ کرنے والا؟ تو جس چیز کو حق تعالی شانہ بار بار تاکید سے فرما رہے ہیں، اس کو ہم مسلمان لغو اور حماقت اور بیکار وقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس حماقت کے بعد پھر بھی ہماری تباہی کے لیے کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت باقی ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ اگر حضرت عزیر اپنی یاد سے توریت لکھا دیں تو اس کی وجہ سے اللہ کے بیٹے پکارے جائیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ نے اس لطف و احسان کو عام کر رکھا ہے تو اس کی یہ قدردانی کی جائے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ حق تعالی شانہ کا لطف و انعام ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کی طرف سے بے توجہی پائی جائے تو اس سے بھلا بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ مجھ پر امت کے گناہ پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پایا کہ کوئی شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوڑھی حاضر ہوگا۔ اس روایت کو اللہ نے دلیل بنایا، اقرأوا ان شئتم قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ ارشاد ہوگا، اس لیے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا، بس آج تو بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا، یعنی تیرا کوئی اعانت نہیں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے لوگوں سے، قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔ یعنی جو لوگ قرآن شریف کو طلب دنیا کی غرض سے پڑھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ہم میں عجمی و عربی ہر طرح کے لوگ ہیں، جس طرح پڑھتے ہو پڑھتے رہو، ان قریب ایک جماعت آنے والی ہے جو قرآن شریف کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی خوب سنواریں گے، ایک ایک حرف کو گھنٹوں درست کریں گے اور مخارج کی رعایت میں خوب تکلف کریں گے، اور یہ سب دنیا کے واسطے ہوگا، آخرت سے ان لوگوں کو کچھ بھی سروکار نہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ محض خوش آوازی بیکار ہے جبکہ اس میں اخلاص نہ ہو، محض دنیا کمانے کے واسطے کیا جائے۔ چہرے پر گوشت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اشرف الاشیاء کو ذلیل چیز کمانے کا ذریعہ کیا تو اشرف الاعضاء چہرے کو رونق سے محروم کر دیا جائے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واعظ پر گزر ہوا جو تلاوت کے بعد لوگوں سے کچھ طلب کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص تلاوت کرے اس کو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو پڑھنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگیں گے،
مشائخ سے منقول ہے کہ جو شخص علم کے ذریعے سے دنیا کمائے اس کی مثال ایسی ہے کہ جوتے کو اپنے رخسار سے صاف کرے، اس میں شک نہیں کہ جوتا تو صاف ہو جائے گا مگر چہرے سے صاف کرنا حماقت کی منتہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، بس نہ ان کی تجارت کچھ نفع والی ہے اور نہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن شریف کی ایک سورت پڑھائی تھی، اس نے ایک کمان مجھے ہدیہ کے طور پر دی، میں نے حضور سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی ایک کمان تو نے لے لی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور نقل کیا گیا اور حضور کا جواب یہ نقل کیا کہ جہنم کی ایک چنگاری اپنے مونڈھوں کے درمیان لٹکا دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر تو چاہے کہ جہنم کا ایک توق گلے میں ڈالے تو اس کو قبول کر لے۔ یہاں پہنچ کر میں ان حفاظ کی خدمت میں جن کا مقصود قرآن شریف کے مکتبوں سے فقط پیسہ ہی کمانا ہے، بڑے ادب سے عرض کروں گی کہ اللہ اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کا لحاظ کیجئے۔ جو لوگ آپ کی بدنیتیوں کی وجہ سے کلام مجید پڑھانا یا حفظ کرانا بند کرتے ہیں، اس کے وبال میں وہ تنہا گرفتار نہیں، خود آپ لوگ بھی اس کے لیے جواب دہ ہوں گے اور قرآن پاک کے بند کرنے والوں میں شریک ہوں گے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اشاعت کرنے والے ہیں، لیکن در حقیقت اس اشاعت کے روکنے والے ہیں ہم ہی لوگ ہیں، جن کی بد اتواریوں اور بد نیتیوں کی وجہ سے دنیا کو یہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ قرآن پاک ہی کو چھوڑ بیٹھیں۔ علماء نے تعلیم کی تنخواہ کو اس لیے جائز نہیں فرمایا کہ ہم لوگ اسی کو مقصود بنا لیں، بلکہ حقیقتاً جائز نہیں فرمایا کہ ہم لوگ اسی کو مقصود بنا لیں، بلکہ حقیقتاً ایسا ہے کہ اصل غرض صرف تعلیم اور اشاعت، علم و قرآن شریف ہونے کی ضرورت ہے اور تنخواہ اس کا معاوضہ نہیں بلکہ رفع ضرورت کی ایک صورت ہے جس کو مجبوراً اور اضطرار کی وجہ سے اختیار کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے اور قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔